भारत खामोशी से क्या चीज़ इकट्ठी कर रहा है और क्या इस बार पाकिस्तान ने इसकी तैयारी कर ली है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और रूस ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से ईरान और भारत के ताल्लुकात पहले जैसे करवा दिए जाएं, लेकिन क्या ईरान इस बार रजामंद हो जाएगा? इन दो खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर हमने बात करनी है, तो आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 6 जुलाई 2026 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरतीब के साथ हम बात कर लेते हैं कि भारत खामोशी के साथ क्या इकट्ठा कर रहा है और क्या खबरें सामने आ रही हैं और क्या आलमी सतह के ऊपर बयानियां बनाने की एक बार फिर भारत कोशिश कर रहा है। अब भारत चूंकि फैटफ के अंदर एक अहम पोजीशन हासिल कर चुका है, उससे मुतल्लिक भी मैं आगे चलकर बात करूंगा। लिहाजा एक बार फिर भारत इस बात के ऊपर चल निकला है, इस रस्ते के ऊपर कि पाकिस्तान को किसी भी तरह फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसके लिए क्या इकदाम भारत की तरफ से एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं, ये इकदाम मिन वन पढ़कर मैं आपके सामने रखता हूं और माजी की तारीख कब कब पाकिस्तान फैटफ के अंदर रहा और कब और किन वजूहात और किन चीज़ों या किन इकदामात को उठाते हुए पाकिस्तान जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला था। ये तमाम तर चीज़ें एक मुख्तसर रिकैप के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं। और हाल ही में आपने जापान की आला क़यादत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सुनी होगी, वो भी उसी की अक्कासी ही नज़र आती है। तो पहले मैं पढ़कर बताता हूं कि भारत की जो एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के केस में पाकिस्तान में मौजूद कलअदम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट फाइल कर दी है। ये चार्जशीट जम्मू की NIA खसूसी अदालत में जमा करवाई गई है। हाफिज सईद पर इनफरादी हैसियत में और लश्कर तैयबा के सरबराह के तौर पर इल्जामात लगाए गए हैं। उन पर दी रेजिस्टेंट फ्रंट नामी मुबैना झैली तंजीम के सरबराह के तौर पर भी इल्जामात हैं। भारत के खिलाफ जंग शुरू करने, सरहद पार से साजिश तैयार करने और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के इल्जामात शामिल हैं। ताज़ीरी दफात के तहत UAPA और दीगर कानून के तहत मुकदमा चलाने का जिक्र किया गया है। यह हमला 2025 में पहलगाम के बाइसारान मेडो में हुआ था, जिसमें सियाहों और एक मकामी शख्स की हलाकत हुई थी। NIA का दावा है कि इसमें पाकिस्तान का किरदार मुलव्विस है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी इसमें मजम्मत और तशवीश का इजहार किया गया था, जो पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ था। और इससे मुतालिक हम हमेशा ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या चाहे भारत के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, दोनों ही काबिल मजम्मत और काबिल तशवीश हुआ करते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर आम और निहत्ते लोगों की इंसानी जानों का ज़िया ही होता है। तो जो पहलगाम का वाक़या हुआ, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इसके ऊपर मजम्मत भी की और तशवीश का इजहार भी किया और भारत को गैर जानिबदारी इंक्वायरी की पेशकश भी की, लेकिन भारत ने जिसको रद्द कर दिया, ठुकरा दिया। लेकिन बहरहाल अब भारत अपने तीन इक़दाम कर रहा है और इसका कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इस मौजूदा कॉन्फिडेंस की वजह क्या है जो भारत अभी ये इक़दाम हाल ही में कर रहा है। भारत इस वक्त फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अहम पोजीशन हासिल कर चुका है। जुलाई 2026 से विवेक अग्रवाल भारतीय ऑफिसर हैं, फैटफ के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। यह भारत के लिए पहला मौका है। फैटफ का मौजूदा सदर बरतानवी ऑफिसर गैल्स थॉमसन है, लेकिन भारतीय वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी भारत को तंजीम के फैसलों पर असरअंदाज होने का मौका दे सकती है। पाकिस्तान 2022 में फैटफ ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और उसने अपने मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी की फंडिंग से पाक करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। ताहम भारत बार बार पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाकर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इसे बदनाम करने और दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये ज़िमनी चार्जशीट इसी मुहिम का हिस्सा नजर आती है। भारतीय मीडिया और हुकाम इसे पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं ताकि फैटफ के आइंदा इजलासों में पाकिस्तान के खिलाफ केस मजबूत किया जा सके। भारत का मकसद पाकिस्तान की माशी मुश्किलात बढ़ाना, सरमायाकारी को रोकना और आलमी सतह पर इसे दबाव में रखना है। और हाल ही में जापान की क़यादत की तरफ से भी जो जापान की इन्होंने विजिट किया भारत का और जो एलामिया निकल कर आया एक मुशतरका, उसके अंदर जापान की तरफ से भी पाकिस्तान का बाकायदा नाम लेकर कहा गया कि भारत पाकिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी होती है वो भारत के अंदर आकर होती है और ये काबिल अफसोस है। तो इसके ऊपर एक किस्म की चार्जशीट पाकिस्तान की तरफ से की गई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इसका कैसा जवाब देता है, क्योंकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो जैसे ही कोई जवाब को स्टेटमेंट आएगी यकीनन हम वो भी पाकिस्तान की तरफ से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी जो माजी का रिकॉर्ड है पाकिस्तान कब कब फैटफ की ग्रे लिस्ट में, यह फैटफ के रडार में रहा है, वो मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। फरवरी 2008 पाकिस्तान को पहली बार फैटफ ग्रे लिस्ट में डाला गया। वजह इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग के बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरा ना उतरना था। जून 2010 में पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल जाता है। फरवरी 2012 में दूसरी बार ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। वजह AML और CFT पर मेयार पर मुकम्मल तामील ना होना। फरवरी
اس کے بعد آ جائیے فروری 2015 میں پاکستان پھر اس لسٹ سے نکل جاتا ہے، پھر 2018 آتا ہے، جون 2018 تیسری بار سب سے اہم اور طویل دور ہوتا ہے، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ دور بھارت کے شدید سفارتی کوششوں کے بعد ہوتا ہے۔ فیٹف نے پاکستان پر دہشت گردی کی فنڈنگ روکنے میں ناکامی کا الزام لگایا، 27 نکات پر مشتمل ایکشن پلان دیا، پاکستان نے اس پلان پر کام کیا، کئی قوانین بنائے اور 2022 تک زیادہ تر اہداف کو پورا کیا۔ اکتوبر 2022 فیٹف نے اتفاق رائے سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا۔ اس وقت پاکستان نے 2018 اور 2021 دونوں ایکشن پلانز مکمل کر لیے تھے۔ تو یہ 2022 کے اندر 2018 کے اندر جو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان 27 نکات کے پر عمل کیا تھا اور 2022 کے اندر پاکستان کو اس لسٹ سے نکالا گیا تھا۔ لیکن چونکہ اب فیٹف کے اندر بھارت ایک اہم پوزیشن حاصل کر چکا۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی اینگل ہے اور وہ یہ ہے کہ فیٹف جیسے جو ادارے ہیں، ظاہر ہے یہ بڑی طاقتوں کی کسی حد تک نہیں، بڑی حد تک جو ہے وہ ایک اثر اور رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ جب پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ کے اندر ڈلا ہے، ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ تب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، مثالی نہیں تھے، لیکن موجودہ سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو اس صورت میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے جہاں پر تعلقات اچھے ہیں وہاں پر کتنا آسان کتنا مشکل ہوگا بھارت کو ایک بار پھر سے پاکستان کے خلاف مہم کرتے ہوئے پاکستان کو کسی بھی طرح گرے لسٹ میں فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالنا۔ تو ابتدائی سطح کے جو اقدامات ہیں بھارت نے اپنے تئیں شروع کر دیے ہیں اور اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے آ بھی رہا ہے اور خبروں کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیا ہے۔ دوسری خبر کے اوپر آج کے اس ولاگ پر بات کر لیتے ہیں اور وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران اور بھارت کے درمیان ایک 2024 کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا چابہار کے ذریعے آگے سینٹرل ایشیا ایکسس تک، جو کہ افغانستان کے لیے بھی بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ INSTC یعنی کہ رشیا کا جو ایک کوریڈور منصوبہ ہے جس کو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کہتے ہیں، INSTC، یہ اسی کے تحت ہوگا۔ تو روس جس کے ایران کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات ہیں، سیکیورٹی تصویراتی تعلقات ہیں، تو بھارت کے ساتھ بھی ویسے تعلقات ہیں۔ تو عباس اوپن انٹرسورس اکاؤنٹس کے مطابق رشیا اس بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح ایران جو ہے وہ دوبارہ سے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لے کر آئے، چونکہ اب ایران کے اوپر سے وہ پابندیاں اب ہٹ رہی ہیں۔ ابتدائی سطح کا جو ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ ہوا، پہلے پابندیاں لگی تھی تو بھارت چابہار پورٹ سے نکل گیا تھا، اب رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی گرم پانی تک ایکسس چاہیے، سینٹرل ایشیا تک رسائی چاہیے اور اپنے اس کوریڈور کو INSTC کو مکمل طور کے پر ایکٹیو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھارت اور ایران کا آپس میں ملنا بہت ضروری ہے تاکہ چابہار کے ذریعے آگے سینٹرل ایشیا مارکیٹ تک رسائی حاصل کی جا سکے اور یہ روٹ جو ہے یہ مکمل طور کے پر رشیا کو بھی اس کی ایکسس ہو جائے۔ شروع میں پاکستان کی بھی کوشش تھی، پاکستان نے بھی اپنی اس پیشکش کو رکھا تھا کہ اگر روس انٹرسٹنگ ہے تو وہ گوادر پورٹ کو استعمال کر کے INSTC جو اپنا جو روٹ ہے وہ اس طرف بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید رشیا کسی اور طرف ہی جانا چاہتا ہے۔ لیکن اب یہ خبر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے میں پڑھ کر بنوان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں اور اگر یہ روٹ بنتا ہے تو یہ کیا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت 700 کلومیٹر لمبی چابہار جو زاہدان ریل لنک کو تیز رفتار سے مکمل کرنے اور چابہار پورٹ کی توسیع کے لیے 400 سے 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ ابتدائی طور پر 1.5 بلین ڈالر کا تخمینہ رکھتا تھا۔ اس سے چابہار پورٹ کو ایران کے ریل نیٹ ورک سے جوڑا جائے گا جو INSTC کے ذریعے وسیع ایشیا تک بھارت کی رسائی کو مزید مضبوط بنائے گا۔ معاہدے کی تاریخ اور پس منظر: بھارت اور ایران نے 2003 میں چابہار کی مشترکہ ترقی پر معاہدہ کیا تھا۔ 2016 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ایران کے دورے کے دوران اسے مزید تقویت ملی تھی۔ ریل لنک پر 2016-2018 کے درمیان باقاعدہ معاہدہ طے بھی پایا تھا اور پھر 2024 کے اندر بھی اس کو دہرایا بھی کیا تھا۔ روس کا زور اور INSTC کا کردار: روس اس پروجیکٹ کو فعال طور پر آگے بڑھا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور اس کا اہم حصہ ہے۔ 2000 میں روس، ایران اور بھارت کے درمیان شروع ہونے والا INSTC روس کی تصویراتی ترجیح ہے۔ روس بھارت پر یہ زور دے رہا ہے کہ وہ ایران میں سرمایہ کاری جاری رکھے تاکہ کوریڈور مکمل ہو سکے اور یورپ ایشیا تک تجارت میں روس کا کردار مضبوط رہے، اور دوسری سائٹ پر روس ممکنہ طور پر ایران کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ جو تلخی آپ کی ہو چکی ہے اس کو بلائیں اور آگے چلیں تجارتی نقطہ نظر سے۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، خاص طور پر حالیہ تنازعات اور ابن ہرمز کی بندش کے تناظر میں۔ بھارت جو ایران سے تیل
امریکی درآمدات اور چابہار جیسے تصویراتی پروجیکٹس میں دلچسپی رکھتا ہے، امریکی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ تاہم بھارت نے ماضی میں بھی امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ محدود تعاون جاری رکھا، لیکن حال ہی میں چابہار سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب پاکستان کے بھی اقدامات ہیں ایران سے متعلق، پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس جنگ زدہ ماحول کے اندر اپریل 2026 میں جب ایران کے اوپر تمام رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی، ایران کے رستوں کو بند کیا جا رہا تھا، تو عین اسی موقع پر پاکستان نے ایران کے لیے 6 نئی راہداریوں کو بھی اوپن کیا تاکہ ایران اپنی تجارت کر سکے اور پاکستان بھی ایران کے ذریعے آگے تک جا سکے۔ تو پاکستان نے تو یہ 6 نئے روٹس جنگ کے دنوں میں کھولے اور ایک ایسے مشکل وقت میں کھولے جب ایران کے لیے تمام راستوں کو بند کیا جا رہا تھا۔ تو بہرحال اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ایران اس پیشکش کے اوپر کیا جواب دیتا ہے۔ پاکستان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، ظاہر ایران ایک خود مختار ملک ہے، بھارت ایک خود مختار ملک ہے، روس ایک خود مختار ملک ہے، تجارت کریں، ہر کسی ملک کا یہ حق ہے، لیکن پاکستان کو صرف یہ کنسرن ہے کہ چابہار پورٹ جو کہ پاکستان کے سرحدوں کے قریب ہے، وہاں سے پاکستان کے لیے سیکیورٹی مسائل نہ ہوں۔ اگر اس چیز کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان بھی آزاد ہے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بنانے میں، ایران بھی آزاد ہے کہ وہ جس کے ساتھ اپنے تعلقات چاہے وہ بنا سکتا ہے، لیکن پاکستان کا اصل کنسرن یہ ہے کہ ماضی کی طرح جو چابہار پورٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی بعض رپورٹس اور خبروں کے مطابق، وہ دوبارہ سے اس کا سلسلہ نہ ہو۔ لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے اس پیشکش کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا ایران اس کے اوپر دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ سے اپنے تعلقات کو بڑھائے، جس نے امریکہ کی پابندیوں کے آنے کے بعد نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، یا پھر نہیں۔ جو بھی اپڈیٹس ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔